لگا ہوا ہے. ویسے بھی ایک فکرہ ہے, فکرہ اتنا بڑا ہے, جملہ بڑا ہے, بات تھوڑی ہے. ذاکری میں جملہ اتنا بڑا ہے, لوگ پریشان علی کو چھوڑ دیا. چھوڑے گا کیوں؟ علی دشمنی وہی کرتے ہیں بھائی جن کے گھروں کی دیواریں چھوٹی ہوتی ہیں. کیا ماحول ہے یار, کہاں یہ تو لاکھوں کا مجمع ہے. علی دشمنی وہی کرتے ہیں بھائی جن کے گھروں کی دیواریں. اسی لیے تو ایریا کا شاعر ہے, 4 مصرے کہے. لوگ تو اینڈ میں مصرے شاید پڑھتے نا کہ داد لے لے بڑی. یہاں داد والا سوال نہیں, گھر ہے اور دعا کی جگہ ہے, تو بات میں کاری دیتا ہوں. انڈیا کے ایک شاعر ہمارے بڑے محترم شاعر, انہوں نے 4 مصرے کہے. مصرے نے ایک بندے نے فیصلہ دیا ہے, وہ کہتے ہیں دیکھو مقصرین نے کیا کیا بدل دیا. دیکھو مقصرین نے کیا کیا بدل دیا. حد ہو گئی کہ طرز تبرہ بدل دیا. حد ہو گئی کہ طرز تبرہ بدل دیا. ارے اپنے بھی ہیں اور ذکر علی بھی نہیں پسند, یہ کس نے ہسپتال میں بچہ بدل دیا. یہ بنی اللہ, یہ اٹھے گا, زندگی ہو زندگی ہو نسلیں ہو یا سلامت رہے بات. نوکری پسند آ رہی تو وہ رات ہے کہ جس میں قرآن اترا. اگر کوئی رات دعویٰ کر دے تو وہ جھوٹی ہے. تو جس ذات پہ قرآن اترا, اگر کوئی اس کے برابر ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے. قرآن کہاں اترا؟ نبی کے دل پر. اچھا یاد رکھو, جس رات میں ولایت اتری ہے اسی رات میں قرآن اترا. جس بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, جس رات میں ولایت اتری ہے, فضیلت والی رات, اسی رات میں قرآن اترا ہے. بس یاد رکھو, قرآن بھی اسی دل میں اترے گا جہاں ولایت ہوگی. میں نے جملہ پڑھنا ہے, قرآن بھی وہی اترے گا جس کے اندر ولایت ہو. آپ کہیں گے یار یہ تو 18,000 حافظ قرآن تھے کربلا میں جو فتویٰ دے رہے تھے جلدی جلدی حسین ابن علی کو شہید کرو, ہم نے نماز پڑھنی, وہ بھی تو حافظ تھے. تو آپ کہہ رہے ہیں اس دل میں قرآن جائے گا جہاں ولایت ہو. وہ تو ولایت کے منکر تھے, کربلا کی جنگ ہی اختیار ولایت کی. اور پھر جس کے دل میں قرآن ہو جہنم جائے گا؟ سارے بولو نہیں جائے گا. پھر یہ جو 18,000 حافظ قرآن تھے کربلا میں, ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ولایت نہیں. اچھا قرآن تو پڑھ رہے تھے, حافظ تو تھے, دل میں قرآن تھا نا, اندر قرآن بندہ جہنم جائے تو قرآن جلے گا معذ ممکن نہیں. آپ کہیں گے علامت صاحب ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں دل میں قرآن ہو بندہ جہنم نہیں جا سکتا, دوسرا وہ دل میں قرآن رکھے ہوئے تھے اور قتل کا فتویٰ دے رہے تھے. میں بھی اس چیز کو بڑا سوچتا تھا کہ 18,000 حافظ قرآن اور قرآن جاری ہے, قتل کا فتویٰ دے رہے. شیعہ سنی متفق ہے کہ وہ جہنمی ہے چونکہ وقت کے امام کے قاتل ہیں. میں بڑا سوچتا تھا. پھر نبیوں کے سلطان کی حدیث میرے کان سے ٹکرائی. نبیوں کے سلطان نے فرمایا میری امت میں بہت سے لوگ ایسے آئیں گے قرآن جن کے لبوں پر ہوگا دل میں نہیں ہوگا. اللہ کرے وہ شیعہ کا ہاتھ نہ ہو تو نیچے رہے. قرآن بڑے ہاتھ پھر خراب بائی ہے, قرآن جن کے لبوں پر ہوگا یہ ہاں دل میں نہیں اترے گا. میں جناب سارے یہ جتنے بھی مولا کو سلامت رکھے وجود مومنین ہیں, ان کو ساتھ لے کے میں قرآن کی کچہری میں حاضر ہوا. میں نے ہاتھ باندھ کے کہا
علی ہو تو اتر جاتا ہے، علی نہ ہو تو اٹک جاتا ہے۔ اب صاحبان پریشانیاں ہوا کریں، جہاں بھی علی کی مخالفت نظر آئے سمجھو اٹکا ہوا، جہاں بھی علی کی دشمنی نظر آئے سمجھو قرآن اترا نہیں ہے۔ ہاں ہم نے قرآن کو نازل کیا فی لیلۃ القدر، فی علماء سے پوچھے گا کب آتا ہے؟ ہاں لفظ فی عربی زبان میں تب آتا ہے کہ جب کسی چیز کا وسط بیان ہوتا ہے، جو درمیان ہوتا ہے نا سینٹر، اس کے لیے لفظ فی آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے قرآن کو نازل کیا ماہ رمضان کے سینٹر میں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے 21 کو آیا، کوئی کہتا ہے 23 کو آیا، کوئی کہتا ہے 25 کو، کوئی کہتا ہے 27 کی رات ہے، ایسے ہی اللہ کہتا ہے میں نے وسط میں اتارا۔ یا تو کہو قرآن میں ہوتا کچھ ہے، تفسیر کچھ کرتی ہے، ورنہ وہ قرآن ڈھونڈو جو رمضان کے درمیان میں آیا ہے۔ زمانے کو اس قرآن کا پتہ ہی نہ چلتا اگر بطول کی آغوش میں حسن نہ آتا۔ زندگی میں ہوتا ہے یہ ہاتھ نہیں کبینے کا مشکول ہے جو پھیلا دیا ہے آپ نے، ہر اولاد اٹھے سرکار اگر بطول کی آغوش میں سرکار حسن نازل نہ۔ اب بات چھڑ گئی ہے، کسی منزل پہ لا کے بات تمام کروں گا، ولایت ہمارا اصل کا اکٹھا ہی سفر ہے۔ قرآن کہاں اترا؟ نبی کے ارد گرد۔ اس کا مطلب ہے قرآن جہاں اترا ہے نا وہ جگہ پاک ہے۔ قبلہ اس کا مطلب ہے قرآن کے نازل ہونے کے لیے محمد کا ہونا ضروری ہے، اور محمد کے نازل ہونے کے لیے ابو طالب کا گھر کا ہونا ضروری ہے۔ جاکو زور نہ لگاؤ، بعد میں بڑا دور ہے بھئی، قرآن کے نزول کے لیے محمد کا دل ضروری، محمد کے نزول کے لیے ابو طالب کی حویلی ضروری۔ اس کا مطلب ہے قرآن آتا ہے پاک جگہ پر، ادھر سے چلا تو پاک، جس دل پہ اترا تو پاک، ویسے جبریل نے نہیں دھویا۔ یہ پاک جگہ پہ قرآن اترا ہے۔ جملہ پڑھ دوں، یاد رکھو جتنا قرآن کے نزول کے لیے پھر فکرہ پڑھوں، سارے چہرے پڑھوں گا لیکن جو حاشیہ رائی کر کے گھنٹہ لا دوں پھر تو اور لطف ہوگا، ایک لمحے میں جملہ دے کے لا دوں پھر تو میرا حق ہے نا۔ قبلہ جتنا قرآن کے نزول کے لیے رسول کا ہونا ضروری ہے، اتنا حسن کے نزول کے لیے بطول کا ہونا ضروری ہے۔ مشکل بات ہے اتنی اچھی گالیاں خریدا ہے غریب، میں بڑا لازم ہوں، لیکن کبھی کبھی مجمع میں 50,000 بندہ ہوتا ہے، بولتے 100 ہے، لیکن یہاں 100% حاضری ہے۔ جتنے ہیں ماشاءاللہ خالص بیٹھے، اور ہمیں علی والوں کو تعداد کی نہیں خالص کی ضرورت ہے۔ ہاں تو خالص بیٹھے ہوئے شکر گزار مشاہدے نے قبول کیا، بات تھوڑی سی اور آگے کرام آبائی کو بڑھا دیں۔ بابا جی قرآن کہاں اترا؟ محمد کے دل پہ، دل پاک، دل پہ اترا ہے۔ فرق پڑھو قرآن میں اور مولا حسن میں، ایک جملے میں فرق پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، آہستہ سے پڑھوں گا، بلند ہو کے سنیے گا۔ ہائے اللہ کرے اردو کی لطافت میں پہنچا پاؤں۔ قرآن محمد کے دل پہ اترا ہے، حسن محمد کے دل میں اترے۔ یہی میں آ گیا، آپ پہنچ رہے، آپ کی نسلیں اب کہاں خرید لیا آپ نے، آپ سلامت رہے۔ حسن بادشاہ محمد کے دل میں اترے۔ اچھا محمد مصطفیٰ ہے کون؟ میں تلاش کرنے بیٹھ گیا، میری
نبی کی شان. اب شان مصطفیٰ پڑھنے کو بڑا وقت چاہیے. بس میرا نبی وہ ہے جو ہمارے نزدیک حاضر و ناظر. ہم نبی کی زندگی کے قائل ایسی سر جتنے بیٹھے نبی کو زندہ مانتے ہیں, کیونکہ زندگی دو طرح کی ہے. ایک زندگی لے کے زندہ ہوتا ہے, ایک زندگی دے کے زندہ ہوتا ہے. جو لے کے زندہ ہو وہ مرتا ہے, جو دے کے زندہ ہو وہ مرتا نہیں. اچھا میرا نبی زندگی دے کے زندہ ہے. میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم لما یحییکم. اے مومنو جب تمہیں تمہارا رسول پکارے اس کی آواز پہ لبیک کہو, بھاگو نہیں تاکہ تمہیں زندگی عطا کرے. اس کا مطلب ہے جو نبی کی آواز پر آ جائے وہ زندہ ہوتا ہے, جو بھاگ جائے وہ مردہ. آپ نے سفر کر لیا, اس کا مطلب ہے نبی زندگی دیتا ہے. لفظ کو کل تک بات ہوتے اس نبی کی بات کر رہا ہوں جو آنے سے پہلے تھا اور جانے کے بعد ہے. ہاں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر رہا, لاکھوں کے رکھنے والی بات ہونے والی کرو. آنے سے پہلے تھے, جانے کے بعد تھے. ہیں کیا نبی ہیں, نبیوں کا بھی امام. سننا سرکار حسن کیا ہے, پھر میرے ساتھ سمجھ. نبی کیا ہے؟ نبیوں کا امام. آدم کا امام میرا نبی ہے, نوح کا بھی امام میرا نبی ہے, موسیٰ کا بھی امام میرا نبی ہے. ایک کم 1,24,000 نبی جس کی ابتدا میں کھڑے ہوں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اور جو محمد کی نماز پہ سوار ہو جائے, جاگو جاگو, جو محمد کی نماز پر سوار ہو جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. اور حسین جیسے بادشاہ جس کی مقتدیوں میں کھڑا ہو اسے حسن ابن علی کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. باقی رسول اللہ ہائے رئی. جنہیں مولا تنا بلند ہے نعرے ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری. محمد بلند کر سلام. حسین کیسا بادشاہ جس کے مقتدیوں میں کھڑا. حسن مصطفیٰ کہتے ہیں حسن بھی حجت حق ہیں. یہ ایک کمال رہی. حسین چھوٹے حسن ہیں کہ بات یاد رہے. اس گھر میں چھٹائی پڑھائی ہوتی نہیں, لیکن حسن پہلا امام. اور یہی وجہ ہے حسن کے امام ہیں. جب علی بادشاہ کا جنازہ تیار ہوا نا, روایات میں موجود ہے, حسن بادشاہ کو حکم تھا جنازے کو لے کر جانے. ایک نقاب پوش آئے گا, ٹھیک ہے, اور وہ لے کر آئے گا. ایک روایت ہے ناکا اس کے حوالے کر دے گا. ایسے پورے قرآن میں خدا کی قسم قرآن یا حسن کو کہا گیا ہے یا علی کو کہا گیا. یہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, یہ لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن اترا ہے. وہ قرآن کون ہے؟ مولا حسن. کیا حسن کو قرآن کہا گیا یا قرآن علی کو کہا گیا؟ نبیوں کے سلطان کے بارے میں قرآن کہتا ہے قال رسول اللہ رب انی قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, کہ محمد مصطفیٰ الہ کرے کہ اللہ سے, یا اللہ میں نے اس دنیا کو کیا چھوڑا یا میرے بعد میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. تو کس قرآن کو چھوڑا گیا؟ یہ جو دن رات پڑھ رہے ہیں سامد کو چھوڑا ہے؟ نہیں, اس کو تو مولوی آج نہیں چھوڑتا, وہ تو ساری رات میں ختم کرتا ہے. قبلہ یہاں تک کہ ہم نہیں چھوڑ رہے, جہیز میں بھی ساتھ لے کر کرتے. اس کا مطلب جو چھوڑا قرآن ہے وہ کوئی اور نہیں علی ہے.
بس حسن بھی قرآن ہے، علی بھی قرآن ہے. حسن لے کے چلے علی بادشاہ کے تابوت اور حوالے کیا، لفظ بدل ہو. اور جب حوالے کیا تو حسن نے کہا کون ہے جو لینے آیا ہے اپنی نقاب کو الٹ. بس قرآن نے قرآن کے کہے پہ خلاف کو الٹ دیا. میں نے لفظ کو بھی پڑھنا ہے، اللہ کرے تیرا مجموع برداشت کر لے. جملہ تو میں پڑھنے لگا. قرآن نے قرآن کے کہے پر قرآن کے خلاف کو الٹا. جب الٹا تو تابوت میں بھی علی، جو لینے آیا وہ بھی علی، سڑک کے رہ گئے. اب زمانہ کہتا ہے یہ کیا، وہاں بھی علی یہاں بھی علی. میں چلا علی بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. مولا تابوت میں بھی آپ نظر آتے ہیں، تابوت لینے والے بھی آپ. بتا اس زمانے کو بتا دینا تم نے ہارا ہمدان کو میں نے جو جھوٹا کہا تھا، اے ہارا ہمدان کوئی مومن مشرق میں مرے یا مغرب میں اس تک نہیں جاتا جب تک اس کی سرانے میں علی نہیں آتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ مومن کے جنازے میں ہم امیر المومنین مومن کے جنازے پہ تو آ جاؤں اور امیر المومنین کے نام تو مجھے علی کون کہے. ہاں ہاں علی وہ آخر کتنے راضی نہیں قریب آ گئے. یہ جو ولایت والا وعدہ ہے نا، یہ یاد رکھنا، نسلوں کو پڑھا کے جانا یہ وعدہ. ہاں یہ وعدہ الست نے کیا تھا. ایک جملہ ہوا ہے، خیرات ہے جو میں نے اپنے ذاکر بھی بیٹھے ہوئے. بھائی جان یہ خطابت فن سے کیا لیتے ہیں، بہت سی چیزیں کتاب میں کھلی سامنے پڑی ہوئی لیکن قبول نہیں سے کر رہا. لیکن کوئی بات بابا جی ایسی آتی ہے دل کے سارے رات دعویٰ کرتے گزر جاتی ہے. ایک بندہ آیا علی کے پاس اور آ کے کہنے لگا یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں. یا علی تیری نالین کو تاج پہنا ہوں. پھر بھی حد ادا نہیں ہوگا. جملہ سنو، یا علی میں آپ کی ولایت کا سچا قائل ہوں. علی کہتے ہیں تو نہیں ہے. نہیں کہتے نہیں علی میں آپ کی ولایت کا سچا قائل ہوں، میں آپ کا شیعہ ہوں. علی نے فرمایا علیوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں. میں تحفہ دینے لگا ہوں، آج تحفہ دینے لگا ہوں قبول کرنا. علی کے سامنے جھوٹ نہیں بولتے، کیونکہ علی کے سامنے اگر جھوٹا مردہ بھی آ جائے تو سچا ہو جاتا. علی کے سامنے جھوٹا مردہ آ جائے تو سچا ہوتا ہے. اب کہتا ہے یا علی اب فکرہ لیجیے گا جو علی نے فرمایا. علی فرماتے ہیں تو کہتا ہے تو میری ولایت کا قائل ہے، تو میرا شیعہ ہے. علی فرماتے ہیں جب میری ولایت کا روز الست روحوں سے اقرار لیا گیا تھا وہاں مجھے تیری آواز کیوں نہیں آئی؟ جو پہنچا ہے میں اسے سلام پیش کر رہا ہوں. ہاں ہاں روحوں سے جو میری ولایت کا وعدہ لیا ہے، اگر تو میرا شیعہ ہے مجھے وہاں تیری آواز کیوں نہیں آئی؟ یہ جو بول رہے ہو نا علی کے نام پہ ادھر اقرار کیا ہے، یہاں آواز آ رہی ہے. ورنہ وہ کیوں گئے خدا کی قسم، وہ یہاں بھی دوں گا وہاں بھی دوں گا. جس نے ولایت علی کا اقرار ہی نہیں کیا پریشان نہ ہوا کرے. ذکر علی میں بندہ چپ رہنے دو، مبارک دو. اسے کہنا تھینک یو تمہاری وجہ سے جہنم بنی. بابا جی بزرگ ہمارے بیٹھے ہوئے، ہماری محترم بیٹھے ہوئے. اللہ 70,000 ماؤں سے زیادہ پیار نہیں کرتا تو پھر جہنم کیوں بنا دیا؟ ہر کسی کی جنت کی علیحدہ جہنم کی علیحدہ. ہاں